بھارتی حکومت کے حق میں جو فتویٰ دیا تھا جمعیت علماء ہند نے، تو اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کشمیر کے معاملے پہ وہ سب سے بڑے مجرم ہیں۔ جمعیت علماء ہند والے جو ہیں وہ غدار ہیں دین کے، وہ سب سے بڑے مجرم ہیں۔ انہوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی اور اس کے اوپر مذمت کی بجائے انہوں نے کہا جی کہ پاکستان دخل نہ دے، ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر بھارت کا حصہ ہے۔ دیکھیں، ایک بڑی اکثریت نے مودی کو ووٹ دیا ہے ہندوستان کی، چنانچہ اس تو آپ کہہ لیں کہ اجتماعی گناہ کے تصور میں ہم، جرم کے تصور میں ہم یقین نہیں رکھتے، کلیکٹیو گلٹ میں، لیکن ایک اجتماع نے، ایک اکثریت نے مودی کو اس کے پیغام کی بنیاد پر ووٹ دیا ہے کہ اقلیتوں کو، خاص طور پر مسلمانوں کو دبا کے رکھنا ہے، ان کو تہذیبی طور پر، سیاسی قوت کے طور پر ختم کرنا ہے اور ان کو بے شناخت کرنا ہے۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ توقع نہ کریں کہ مودی اگر چلا بھی گیا تو اس رویے میں کوئی بڑی تبدیلی آئے گی۔ میں ان لوگوں سے متفق نہیں ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ جس دن مودی چلا جائے گا تمام حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ مودی نے ایک ایسی تحریک کو جنم دے دیا ہے کہ جس نے اب مسلمانوں کے سخت رد عمل کے آنے تک اس میں اضافہ ہی ہونا ہے، کمی نہیں ہونی۔ امجد شاہد صاحب، سینئر بی جے پی لیڈرز جو ہیں ایکیوز تبلیغی جماعت آف کیرنگ آؤٹ اے طالبانی کرائم and describes their members as human bombs but اس تمام معاملے میں پھر بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ بی جے پی کی جانب سے مسلمانوں کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے اور اپوزیشن کوئی کردار ادا کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، تو ہاؤ ڈو یو سی دس؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ابھی اس کو کورونا جہاد کا نام دیا گیا اور کہا گیا کہ مسلمان جو ہیں یہ کورونا پھیلا کے جہاد کر رہے ہیں۔ اب یہ ایک خاص طور پہ اقلیتی آبادی کے لیے یہ ایک بہت ہی مشکل مسئلہ ہے کہ اگر اس کے اوپر اس طرح کا الزام آ جائے جس سے میجورٹی جو وہاں پہ ہے اس کو یہ پیغام جائے کہ جناب آپ کی جانوں کو خطرہ ہے ان لوگوں کی موجودگی سے، تو وہ ان کو ختم کریں گے جس طرح وائرس ختم کیا جاتا ہے، پھر اس طرح کا ان کے ساتھ رویہ ہوگا۔ اب چیز یہ ہے کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت وہاں پہ ان کے پاس لیڈرشپ نہیں ہے۔ جو وہاں پہ دیوبند مرکز کے لوگ، مولانا مدنی وغیرہ یہ لوگ ہیں، یہ بکاؤ مال ہے، یہ بکے ہوئے لوگ ہیں جو سوائے بھارت میں خوشامد کے اور کچھ نہیں کرتے۔ ایک چیز واضح ہو گئی مودی کے آنے کے بعد کہ جو وہاں پہ پولیٹیکل ایٹماسفیئر ہے وہ ٹوٹلی ابھی آر ایس ایس والا ہے، وہ ہندو میجورٹیرینزم جو ہے وہ پریویل کر رہا ہے، اور کانگریس وغیرہ جو ایسی چھوٹی پارٹیاں یا جو کسی حد تک آپ کہہ لیجئے کہ وہ تھوڑا بہت ان کا وہ سیکولر فیس تھا، کیونکہ ان میں بھی تعصب تو اسی طرح تھا، لیکن بہرحال وہ دنیا داری کے تحت کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو سیکولر ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے، وہ دب کے رہ گئے ہیں۔ ان کو آج اندازہ ہے کہ اگر وہ مسلمان کی حمایت میں آواز اٹھائیں گے یا اس چیز کو کنڈیم کریں گے کھل کے تو ان کے اپنے پولیٹیکل کیریئر بیٹھ جائیں گے۔ مودی کو سمجھ لگ چکی ہے کہ اس کا پولیٹیکل کیریئر ڈیولپ اسی چیز پہ ہوا ہے، اس کو وہ کوئی سکالر نہیں ہے، اس کا کوئی علم نہیں ہے، وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جہاں اسے آدمی کہے کہ اکانومسٹ ہے لہذا ملک کے لیے کوئی بہتری لے آئے گا۔ اس نے اکانومی برباد کی ہے، اس نے جابز نہیں لوگوں کو دیے، اس کے پلے دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ یہ نفرت کا قصہ چلا کے تو اپنے لیے ووٹ حاصل کرے۔ اب وہ جو کیریئر جس چیز کے اوپر اسے تعمیر کیا ہے، آپ سوچ لیجئے کہ اس کو وہ کیسے چھوڑے گا۔ ایک آدمی جو کہ کچھ مہینے پہلے جب ریاستی الیکشن ہو رہے تھے تو 5 ریاستوں میں الیکشن ہار کے اسٹریٹ اوے اس کے بعد جب اس نے پلوامہ کا قصہ کیا تو وہ اتنی بڑی میجورٹی سے الیکشن جیت گیا، جو سب کے لیے ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک لیسن ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ ہندوتوا کا امپیکٹ ہے کیا وہاں پہ۔ سو ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ صورتحال بگڑے گی، مزید بگڑتی جائے گی مسلمانوں کے لیے، یہ بہتر نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو میجورٹی ہے وہاں پہ جس کی بنیاد پہ ووٹ لے کے ایک آدمی حکمران بنتا ہے وہاں پہ، وہ ساری اس کھیل میں شامل ہو چکی ہے۔ تو اگر حکمران اور وہ طبقہ جنہوں نے ووٹ دینا ہے وہ اگر ایک پیج پہ آ چکے ہیں اس کام کے لیے۔ پہلے اسی کی اجازت دی گئی تھی تمام کی بھارتی انتظامیہ نے، اور پھر اس کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا، پھر اس کے بعد جو ہے مقدمہ درج کیا گیا، اسٹیٹ نے خود مقدمہ درج کرایا سربراہ مولانا محمد سعد کے خلاف، اور پھر
کریک ڈاؤن کے بعد یہ بھی انہوں نے کہا کہ 10,000 روپے اس شخص کو ملیں گے جو کہ تبلیغی جماعت کے جو آپ کہہ سکتے ہیں پارٹیسپینٹس ہیں ان کو پکڑ کے لائے گا اور ہمارے حوالے کرے گا. تو ایک تو آپ نے خود اس کی اجازت دی اور اس کے بعد پھر آپ نے ہی کریک ڈاؤن کر دیا, تو ویئر ڈو یو ایکچولی اسٹینڈ؟ طارق صاحب آپ اس کا جواب دے دیں کہ آپ نے اجازت نہیں دینی تھی یا پھر کرونا کے دنوں میں اجتماع کی؟ اگر آپ نے اجازت دے دی پھر آپ نے کریک ڈاؤن بھی کیا, پھر اس کے بعد آپ نے کریک ڈاؤن بھی کر لیا, پھر آپ نے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیٹ نے خود ان کے جو سربراہ ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج کرایا, تو واٹ از گوئنگ آن؟ یہ اصل میں اس کو انگریزی میں کہتے ہیں انٹریپمنٹ, اور یا قانون کی زبان میں بھی اس کو کہتے ہیں جال بچھانا, دوسرے کو جال میں پھنسانا اور اس کے بعد پھر اپنی کارروائی کرنا. یہ تو بالکل سوچے سمجھے منصوبے کا ایک حصہ ہے کہ آپ نے قانونی طور پر ایک اجازت نامہ جاری کیا کہ تبلیغی جماعت آئے, اپنا اجتماع کرے, اور جب اجتماع ہو گیا تو اس کے بعد آپ نے ان پر الزام لگایا کہ آپ تو یہاں کرونا پھیلا رہے ہیں, اور اس کے بعد اس کے رہنما کے خلاف قتل کا مقدمہ, گری کا مقدمہ, نہیں مین سلاٹر کا لفظ ہے, قتل کرنے کا مقدمہ اس کے خلاف بنایا گیا, اور اس کے بقایا لوگوں کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریاست ایک منظم کوشش اور منصوبہ بندی کے نتیجے میں مسلمانوں کے اس گروہ کے خلاف, جن کو وہ نشانہ بنا کر اصل میں ایک کرونا جہاد کا جو نقطہ نظر نیا لفظ نئی اصطلاح بنا رہے ہیں یا بنا چکے ہیں, اس کو اور تقویت دینے کے لیے وہ ان لوگوں کو اصل میں ہدف بنانا چاہتے ہیں. ہیش ٹیگ باقاعدہ طور پر جنریٹ کیے گئے, کرونا جہاد, کرونا ٹیررزم اینڈ کرونا بم تبلیغی, اور یہ ٹرینڈ کرنے لگے انڈیا میں, اور مین سٹریم میڈیا میں بھی اسے جس طرح سے رپورٹ کیا گیا, آپ نے سنا ہوگا کہ اورندتی رائے کیا کہہ رہی ہیں اس حوالے سے. تو یہ ایک اسٹرکچرل اور انسٹیٹیوشنلائز وائلنس ہے, ڈسکریمنیشن ہے سر, ڈو یو ایگری؟ جی بالکل, یہ جو بھی صورتحال ہے یہ باقاعدہ ایک آرگنائز طریقے سے حکومتی سرپرستی کے تحت ہو رہی ہے, کیونکہ حکومت ہی کی سوچ ہے. وہ آپ اس کو یوں لے لیجئے, میں آپ کے سامنے ڈاکٹر ذاکر نائک تھے یہاں, ایک سمپل آدمی جو ہندو کو بھی اچھی طرح ٹریٹ کرتا تھا, مسلمان کو بھی, اور وہ بات سچ کرتا تھا. عموماً یہ کہتا تھا کہ مذہب کوئی بھی برا نہیں, مذہب کسی کو غلط چیز نہیں بتاتا, یہ ہم لوگ ہیں جو بھٹک جاتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ اس کے چونکہ لوگ اس کی بات سننا شروع ہو گئے تو انہوں نے اس کے خلاف مقدمے کھڑے کیے, اس کو ملک سے بھاگنا پڑا. شہریت کس طرح ثابت کریں, اپنی وفاداری کس طرح ثابت کریں. بالکل جنرل صاحب, میں آپ کی بات کو انڈورس کرتے ہوئے ایک پوائنٹ دوں گا کہ بھارتی حکومت کے حق میں جو فتویٰ دیا تھا جمعیت علماء ہند نے, تو اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کشمیر کے معاملے پہ وہ سب سے بڑے مجرم ہیں. جمعیت علماء ہند والے جو ہیں وہ غدار ہیں دین کے, وہ سب سے بڑے مجرم ہیں. انہوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی, اور اس کے اوپر مذمت کی بجائے انہوں نے کہا جی کہ پاکستان دخل نہ دے, ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر بھارت کا حصہ ہے. آپ بھارت کا حصہ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے, لیکن ظلم کے خلاف تو بات کر سکتے تھے وہاں پہ. ایگزیکٹلی. لیکن یہ وہ مجرم ہیں جو دین کا لبادہ پہن کے اپنے عوام کو, مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں. سب سے پہلے ان کا حساب لینا چاہیے. اب تبدیلی نہیں آ سکے گی وہاں پہ, کیونکہ ایک ذہنیت کو پالا گیا ہے. 5 سال پہلے گزرے, پھر یہ دوسری ٹرم مل گئی مودی کو, اور آپ نے دیکھا کہ جو پہلے 5 سال میں اس نے ہندوتوا کا ایک راگ الاپا اور لوگوں کو مولڈ کیا, اور اسی کی بنیاد پہ اس نے الیکشن جیتا. وہ ہندوتوا کی اس کی سوچ وہ زیادہ غالب نظر آئی ہمیں دوسرے ٹینیور کے لیے, اور جیسے جیسے دن گزرتے ہیں وہ سوچ, وہ آر ایس ایس کا مینڈیٹ اور اس کی آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی وہ آپ کو پوری ہندو کمیونٹی میں پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بہت تھوڑی کمزور آوازیں ہیں. آپ انندتی رائے کی بات کرتے ہیں, وہ بیچاری وہ کبھی کبھار وہ بات کر دیتی ہے, ایک جرأت مند عورت ہے, وہ اس کے لیے جتنا وہ کر سکتی ہے, لیکن اس کی مخالفت وہاں اتنی ہے کہ میرا خیال ہے خود اس کی جان کو خطرہ ہے اگر وہ بات. بالکل ایسے ہی ہے. Why they are not reacting؟ دیکھیں بڑی واضح بات ہے, مسلمان ریاستیں بنیادی طور پر بہت کمزور ریاستیں ہیں, ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں, ان کے پاس اپنی سلامتی کے انتظامات موجود نہیں ہیں, ان میں قومیت کی وہ بنیادی موجود نہیں ہے جو اسلام فراہم کرتا ہے. تو یہ سب لوگ مختلف وجوہات کی بنیاد پر ایک علیحدہ ریاستوں کی شکل میں موجود ہیں. لہذا میں تو کسی مسلمان ریاست سے توقع کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں
اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں مقبوضہ کشمیر کے متعلق ان کی پالیسی کو مزید تیز تر ہونے کی ضرورت ہے، وہاں جو ہندوستان کا مسلمان ہے اس کے لیے بھی تھوڑی سی آواز میں تیزی اور قوت لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر پاکستان جو اصل میں ان مسلمانوں کا 1947 سے پہلے ایک حصہ تھا جو کہ آج ہندوستان میں رہ گئے ہیں، اگر ہم ان کے لیے کوئی سہارا نہیں بنیں گے، ان کو امید کی کرن نہیں دکھائیں گے، میں اسد الدین اویسی سے تو کوئی امید نہیں لگا سکتا، جس کو بڑی تکلیف ہے کہ جناب ہماری ہندوستانی قومیت ہے، ہندوستانی قومیت ہے لیکن جو دین اسلام ہے اس کو تو بابری مسجد کی شکل میں پاش وہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو جب ایک آخری بات کہہ دوں، جس وقت بابری مسجد کا واقعہ ہوا تھا تو لوگوں نے کہا ہندوستان کے کہ جی حساب برابر ہو گیا، بابر کے زمانے میں مسجد بنی تھی، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد لیکن ہم نے کہا کہ یہ تو 20ویں صدی کا واقعہ ہے، یہ کوئی 500 سال پہلے کی بات تو ہے نہیں۔ سوچے آپ نے اگر یہ حرکت کی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ ایک نئے تعصب کی تحریک کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔